سر آپ کی ایک پارٹی ہے جو آپ کی محافظ پارٹی ہے، آپ دیکھیں گے اتنی پارٹیز آئی ہیں، سب نے وعدے کیے، دعوے کیے، اور ہر کوئی یعنی ہمیں عوام کو ایک خواب دکھاتے ہیں کہ ہم آئیں گے اقتدار میں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ہم نے ہر پارٹی کو دیکھا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، مسلم لیگ کاف ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، یہ تحریک انصاف آئی ہے، پی ٹی آئی۔ اب آپ کی جو پارٹی ہے، آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ بھی دعوے اور وعدے ہی کریں گے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر کے دیں گے عوام کو؟ جی دیکھیے، ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے جی، اور کتنی خیر ہے اس میں اور ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو ایک تو ہوتا ہے کہ لوگ والنٹیریلی کسی راستے کو اپنائیں، جی، اور دوسرا ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ہے کہ سربراہان قوم کو اس راستے پہ لے کے چلتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے ذریعے۔ تو اس طرح سے دو چیزیں ہیں، اخلاقیات، اس کے لیے تربیت کرنی پڑتی ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری جو بات ہے کہ بائی فورس کیا جائے، حکومت کے ذریعے کیا جائے، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے جنگ بھی کی اور زبردستی زکوٰۃ لی۔ جی، آج پوری دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں ایک بھی ملک بتا دیں جہاں پہ خلافت راشدہ کی طرح زکوٰۃ کا نظام ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نظام تھا زکوٰۃ کا اس طرح سے ہو۔ جب پوری دنیا کے مسلمانوں نے اسلام کے، قرآن کے ان اصولوں کو چھوڑ دیا، معیشت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کسی دین میں بھی مذہب میں بھی معیشت سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ تو معیشت کو سب سے پہلے مضبوط کیا جاتا ہے۔ اب معیشت کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام ہمارے ہاں دنیا میں کہیں نہیں ہے، تو اس لیے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی تو ایک ان کا مقدر ہونا ہی ہے۔ اب بات یہ کہ باقی سیاسی جماعتیں اور باقی مذہبی سیاسی جماعتیں اور ہماری جماعت، دیکھیے کوئی بھی جماعت ہو، دیکھنا پڑتا ہے کہ قول اور فعل میں کیا تضاد ہے۔ اب جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، پبلک کی، عوام کی ہمدردی کے نعرے لگاتی ہیں، چاند تارے سب کچھ توڑ کے لے آئیں گے ان کے لیے، لیکن پھر لوٹ مار کر کے اور ان کا کیا حال بنا دیتی ہیں۔ تو جب قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے تو اس میں تباہی ہے۔ اسی طرح ہماری اگر مذہبی جماعتیں سیاست میں آتی ہیں اور جمہوری طریقے سے اقتدار میں آنا چاہتی ہیں، ابھی تک وہ آ نہیں سکیں اس لیے وہ نظام نہیں لائیں، تو وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں گی تو کیا کریں گی یہ دیکھا جائے گا بعد میں۔ اب وہ اقتدار میں کیسے آئیں گی؟ تو انہیں کمپیٹ کرنا ہے، جمہوریت ہے یہاں پہ کوئی اور نظام نہیں آ سکتا، لہذا جمہوریت میں انہیں کمپیٹ کرنا ہے دوسری پارٹیوں کے ساتھ، تو انہیں پبلک کے ساتھ وہ ریلیشن بنانا پڑے گا جو ان دوسری جماعتوں سے زیادہ مضبوط ریلیشن ہو، ووٹ بینک ان کا زیادہ ہو، تو وہ پھر آئیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذہبی جماعتیں آئیں گی تو نظام بہتر ہو جائے گا۔ اب ہماری جماعت ہم نے کیوں علیحدہ بنائی ہے، مذہبی جماعتوں میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ تو دیکھیں فرق ہوتا ہے، نظریات کا بھی فرق ہوتا ہے، رویوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ میرا سب سے زیادہ دھیان ہے علم و ہنر کی طرف، اس لیے ہم نے ایک فاؤنڈیشن بھی بنا رکھی ہے، علم و ہنر فاؤنڈیشن۔ تعلیم سب سے اہم چیز ہے، ہنر سب سے اہم چیز ہے، معیشت سب سے اہم چیز ہے، روزگار سب سے اہم ہے، صنعت اور ٹیکنالوجی سب سے اہم چیز ہے۔ تو اس لیے میں نے اس پیٹرن پہ ہی پہلے این جی او چلائی ہے، پھر ایک جماعت بنائی ہے، اور یہ جماعت کیا کرے گی؟ سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ پوری قوم کے ہر بچے کو ہم نے تعلیم کے دائرے میں لانا ہے، اور یہ ود ان ڈیز ہوگا، مہینہ دو مہینے کی بات ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی 100 دن کا ٹائم لیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس میں سب کچھ بدل کے دکھاؤں گا، اب آپ بھی کہہ رہے ود ان ڈیز ہوگا۔ سر دیکھ لیں جس طرح کا وعدہ کرتے ہیں نا، دعویٰ کرتے ہیں، پھر اسے مکمل بھی کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک لاہ عمل، ایک طریقہ کار پلاننگ ذہن میں ہوتی ہے۔ اب ایک سوشل ورکر، ایک این جی او چلانے والا آدمی یہ کہہ سکے گا کہ یہ کام ایسے کر سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کی سمجھ میں وہ بات نہیں آئے گی۔ اس وقت ہم 2500 اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں فری میں، اور اس میں رسمی تعلیم بھی ہے اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہے، تقریباً 20 لاکھ مہینے کا خرچہ ہے وہ۔ اب وہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ پبلک ڈونیشن سے آ رہا ہے، زکوٰۃ سے آ رہا ہے۔ تو اگر ہم ہی اتنا کر سکتے ہیں پاور کے بغیر، تو جب پاور میں ہو ایک ڈی سی کے ذریعے آپ اس ضلع کے تمام دیہاتوں کو، شہر کے محلوں کو اس ڈی سی کے زیر انتظام سوشل ورکرز کے لیے این جی اوز بنا دیں، ان کی لوکل رجسٹریشن ہو یونین کونسل میں، انہیں لاہور نہ آنا پڑے، تو وہ ہر گاؤں کی اپنی ایک این جی او ہو چھوٹی سی، جو اسی گاؤں کے فنڈز اسی گاؤں میں استعمال کرے، تو مسجدوں میں بٹھا کے پڑھائیں، کتابیں بہت سستی ہیں اور ٹیچرز کی تنخواہیں دیہاتوں میں بہت کم ہیں، آپ ہر بچہ بچی کا انتظام کر سکتے ہیں۔
بغیر گورنمنٹ کے ایک پیسے کے. اب اس میں آپ جب انتظامات کر دیں گے تو پھر لازم ہے کہ بذریعہ پالیسی اگر کسی کا بچہ نہیں جا رہا تو وہ جائے گا اس میں. آپ کی 100% قوم تعلیم کے دائرے میں آ جائے گی. کام مشکل نہیں ہے, نیت چاہیے. اس کے بعد ہنر کے بھی اسی طرح سے ادارے بنائیں گے. اور میں کہتا ہوں جب آپ صحیح راستے پہ چلیں گے تو آپ کی قوم میں ڈونیشنز دینے والے اتنے لوگ ہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں, اور کوئی کمی کسی چیز کی رہ نہیں جائے گی. اب اس کے بعد اصل جو چیز یہ سارے کام کرنے کے لیے وہ ہے لا اینڈ آرڈر, ایڈمنسٹریشن, مینجمنٹ, گڈ گورننس, کہ آپ کے ڈی سی, آپ کی بیوروکریسی کام کرے. وہ کام کرے گی جب اس کو اعتماد میں لیا جائے گا, اس پہ اعتماد کیا جائے گا, اس کو ٹاسک دیا جائے گا. اس وقت تو سارے ادارے بمائے بیوروکریسی سب خاموش پڑے ہیں, بس ڈرے ہوئے کہ کہیں احتساب کے دائرے میں نہ آ جائیں. اور یہ احتساب کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ تو دیکھیں یہ پیرالل عدالتیں ہیں. ہماری عدالتیں ہیں, عدلیہ کا ایک نظام ہے پورا. اس کے بعد پھر ایک نیا سلسلہ شروع کر دینا جرائم کی روک تھام کے لیے, یہ تو بنتا نہیں ہے. لہٰذا جو بھی کوئی جرم ہو عدلیہ اس کو ڈیل کرے, چاہے وہ فائنینشیل کرائم ہو اور چاہے وہ دوسرا ہو, کوئی بھی فوجداری مقدمہ ہو. تو اس طرح سے ہم جو کام کریں گے, سب سے پہلا کام ہے قانون کی بالادستی, پھر تعلیم اور ہنر, پھر ہنر اور ٹیکنالوجی اور صنعت کو فروغ, زراعت پہ کام کرنا, تعلیم سب کے لیے مفت, بلکہ بنیادی ضروریات ساری مفت, یہ ان کا حق ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر میں جو بات کہتا ہوں وہی کرتا ہوں تو میں کر جاؤں گا, اور اگر میں کہتا کچھ ہوں ارادہ کریں وہ آپ کر کے بھی دکھائیں, آپ نیت پہ ہی ہے نا. اگر میرا ماضی یہ بتا رہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں, اور جو کرتا ہوں وہی کہتا ہوں, فالتو باتیں نہیں کرتا, اگر میرا ماضی اس چیز کی گواہی دے گا تو مستقبل بھی ایسا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹو دا پوائنٹ ہی ہونا چاہیے کام, کہ جو میں جس پوائنٹ پہ آیا میں وہی کر کے دکھاؤں گا, یعنی اپنے آپ پوائنٹ سے فوکس سے آپ ہٹے ہی نہ.